السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالموں کے دردناک انجام کے مختلف واقعات۔ ابو مسلم خراسانی کا انجام بد۔ دوستو، میں ایک اور ظالم کا انجام آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو مسلم خراسانی ایک بڑا مشہور شخص گزرا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بنو امیہ کا تختہ الٹ کر بنو عباس کو اقتدار دلایا تھا۔ یہ شخص بنی امیہ کا ازلی دشمن تھا۔ اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون وفادار ہے اور کون غدار ہے۔ یہ تو بس بنو امیہ کا دشمن تھا۔ اس کے نزدیک اموی ہونا گویا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے ہم نواؤں نے بنو امیہ کی تڑپتی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا تھا۔ بنو امیہ کے مشہور لوگوں کی قبریں کھدوائیں، اور اگر کسی کی صحیح سالم لاش برآمد ہوئی تو لاش کو کوڑے لگوائے اور اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ امویوں میں سے بعض نے اگر کوئی ظلم کیا تھا تو ان کو تو اس کی سزا مل ہی گئی، مگر عباسی بھی مکافات عمل سے نہ بچ سکے۔ عباسیوں کا پہلا خلیفہ صفا صرف 30 سال کی عمر میں چیچک جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر جل بسا، اور اس کے بھائی ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی، جو یہ ایک بہت بڑا ظالم شخص تھا، اس کو اپنے دربار میں بلا کر قتل کروا دیا، اور اس کی لاش کو ایک قالین میں لپیٹ کر دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، وہ شخص جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتا آ رہا تھا، آج وہ خود سازش کا شکار ہو گیا۔ وہ ظالم جو بنو عباس کی خاطر بنو امیہ کی گردنیں اڑاتا رہا تھا، آج خود اس کی گردن بنو عباس ہی کے ایک فرد کے ہاتھوں اڑا دی گئی، اور قتل ہونے کے بعد اسے تجہیز و تکفین بھی نصیب نہ ہوئی۔ انسان کتنا احمق ہے، وہ جب ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خود مجھ پر بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ جب وہ کسی کی عزت و آبرو خراب کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میری آبرو بھی لٹ سکتی ہے۔ جب وہ کسی کا دل دکھاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میرا دل بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ کانٹے بو کر پھولوں کی امید رکھتے ہیں، آگ جلا کر ٹھنڈ کی توقع رکھتے ہیں۔ روہیلا اور شاہ عالم کا انجام۔ دوستو، ہمارے اس مرحوم ہندوستان میں ظلم در ظلم کا ایسا ہی تاریخی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ہوا یوں کہ شاہ عالم ثانی نے اپنے محسن نجیب الدولہ کے بیٹے ضابطہ خان کے غوث گڑھ پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور ضابطہ خان کے بیوی بچوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا۔ ضابطہ خان کے بیٹے غلام قادر روہیلا کو زنانہ کپڑے پہنا کر اپنے سامنے نچوایا کرتا تھا۔ اس کی قوت مردی بھی اس نے ختم کرا دی تھی۔ شاہ عالم بھول گیا کہ یہ اس شخص کا پوتا ہے جس نے مصیبت کے وقت اس کی مدد کی تھی۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ غلام قادر نے دہلی پر قبضہ کر لیا، اور اپنے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا کہ سب شہزادوں کو اور شہزادیوں کو سر عام نچوایا، اور شاہ عالم کو زبردستی یہ منظر دکھلایا تاکہ اسے اپنی پچھلی حرکتیں یاد آئیں۔ کیا منظر ہوگا جب تیموری خاندان کی بیٹیاں بوڑھے بادشاہ کے سامنے ناچ رہی ہوں گی؟ کیا واقعہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور جو کچھ بویا جاتا ہے وہی کاٹنا بھی پڑتا ہے۔
کل شاہ عالم غلام قادر کو زنانہ کپڑے پہنا کر نچایا کرتا تھا، آج اس کے خاندان کے شہزادے اور شہزادیاں اس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ غلام قادر نے صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ بوڑھے بادشاہ کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر سے اس کی آنکھیں نکال ڈالی۔ بوڑھا بادشاہ کہتا ہی رہا، ارے اللہ کے بندے رحم کر، یہ وہ آنکھیں ہیں جو 60 سال تک کلام اللہ پڑھتی رہی ہیں مگر اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے اور دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مقتول بنتے ہیں، مگر انسان طاقت کے نشے میں اپنے کل کو فراموش کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت غلام قادر بوڑھے بادشاہ کی آنکھیں نکال چکا تو اسے معلوم ہوا کہ مرہٹوں کی فوج شاہ عالم کی مدد کے لیے دہلی کے قریب آ گئی ہے۔ غلام قادر کے تمام ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے، کیونکہ جب ظالم پر برا وقت آتا ہے تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مشکل ہے ساتھ دے کوئی حال تباہ میں، سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے روزے سیاہ میں۔ غلام قادر اکیلا ہی گھوڑے پر بھاگ نکلا، لیکن بالآخر پکڑا گیا اور مرہٹوں کے سردار سندھیا نے اس پر وہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ سندھیا نے حکم دیا کہ غلام قادر کو گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر جانوروں کے باڑے میں قید کر دیا جائے اور کھانے میں کھانے کے برابر نمک ملا دیا جائے۔ جب اس سے بھی اس کی انتقام کی آگ نہ بجھی تو ایک دن اس نے نامور سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے حجاموں اور لوہاروں کو حکم دیا کہ قینچیوں، اسنطروں اور سنڈسوں کی مدد سے غلام قادر کی جسم سے گوشت کاٹو اور چھیلو اور گرم گرم داغ بھی لگاتے جاؤ۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سندھیا نے پہلے غلام قادر روہیلا کو ایک گدھے پر الٹا سوار کر کے مختلف دکانوں سے بھیک منگوائی، پھر اس کی زبان کٹوائی، اس کے بعد اس کی آنکھیں نکلوائی، پھر ناک، کان، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اسے محض لوتھڑا بنا دیا اور اس کے کان، ناک، آنکھیں اور نیچے کا ہونٹ کاٹ کر شاہ عالم کے پاس بطور تحفہ بھیج دیے۔ شاہ عالم نے اپنے محسن سے بے وفائی کی تھی اور اس کے بیٹے اور پوتے پر ظلم کیا تھا، اسے اس کے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیا۔ دوسری طرف غلام قادر روہیلا نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھے، اسے بھی اس کے مظالم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیا۔ شاہ عالم نے غلام قادر کو زنانہ کپڑے پہنا کر نچوایا تھا، مگر اسے اپنی آنکھوں سے شہزادوں اور شہزادیوں کا ناچ یعنی اپنی اولاد کا ناچ بھی دیکھنا پڑا۔ غلام قادر نے بڑی بے دردی سے بادشاہ کی یعنی شاہ عالم کی آنکھیں نکالی تھی، سندھیا نے اس سے زیادہ بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ غلام قادر کی آنکھیں بھی نکلوا دی اور ناک، کان، ہونٹ اور جسم کا گوشت بھی کٹوا دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تاریخی حقائق و واقعات ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں اور بے بنیاد گپے نہیں ہیں۔ جب کسی نے کسی پر ظلم کیا اور پھر اس نے سچے دل سے توبہ نہ کی اور مظلوم سے معافی نہ مانگی تو وہ خود بھی ظلم کا شکار ہو کر رہے گا۔ اللہ والے پر زیادتی کا انجام۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند کے نائب مفتی حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ
پیش آنے والا بڑا عبرت آموز واقعہ سنایا کرتے تھے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک جماعت کا خیال تھا کہ ہندوستان کو تقسیم ہونا چاہیے، اور دوسرا گروہ اس تقسیم کے عمل کا مخالف تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی ان علماء میں سے تھے جو کانگریس کے حامی تھے اور تقسیم کے خلاف تھے، اور ان کی یہ رائے نیک نیتی پر مبنی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے تقسیم ہونے سے مسلمانوں کی قوت بھی تقسیم ہو جائے گی، کچھ پاکستان میں چلے جائیں گے اور کچھ ہندوستان میں رہ جائیں گے، جبکہ اگر وہ متحد رہیں اور احیاء اسلامی کی کوششوں میں لگے رہیں تو وہ دوبارہ ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں، جیسا کہ وہ اس سے پہلے 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو لوگ تحریک پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں ان کی زندگیاں اسلام سے خالی ہیں۔ جب وہ اپنے 6 فٹ کے جسم پر اور اپنے چھوٹے سے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو وہ ہزاروں مربع میل پر مشتمل ملک پر کیسے اسلام نافذ کریں گے؟ یہ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی اور ان کے ساتھیوں کی رائے تھی۔ یہ رائے غلط تھی یا صحیح تھی، مجھے اس سے بحث نہیں۔ میں تو آپ کو وہ عبرت آموز واقعہ سنانے لگا ہوں جو میرے آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ مفتی جمیل الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی مشرقی پنجاب کے ایک ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی جمع ہو گئے جنہیں حضرت سے سیاسی اختلاف تھا۔ انہوں نے حضرت پر سنگباری شروع کر دی۔ مولانا حفیظ الرحمن سہروردی رحمت اللہ تعالی بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو آڑ میں لے لیا اور خود اپنے آپ کو پتھروں کی بارش کے سامنے کر دیا۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پتھر مجھ پر برس رہے تھے، ایک پتھر نازک مقام پر بھی لگا، سخت تکلیف ہو رہی تھی، مگر میں تہیہ کر چکا تھا کہ جب تک بدن میں جان موجود ہے حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ تعالی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس سنگباری کے سلسلے کا ایک واقعہ حضرت شیخ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پاکستان میں ایک مقام پر ایک شخص ملا اور بے اختیار رونے لگا۔ میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں مشرقی پنجاب کا رہنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی پر سنگباری کی تھی ان میں بھی تھا، لیکن میں نے صرف سنگباری پر اکتفا نہ کیا بلکہ جوش میں آ کر ننگا ہو کر حضرت شیخ الاسلام کے سامنے ناچنے لگا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب ہندوستان تقسیم ہوا اور فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو سکھوں نے میرے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا کہ مجھے ایک ستون سے باندھ دیا اور میری بہو بیٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ برہنہ ہو کر میرے سامنے اور مجمع کے سامنے ناچیں۔ اس نے کہا کہ اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی اور بے آبرو دیکھ کر میرے ضمیر نے کہا کہ آج کا یہ برہنہ ناچ اس ناچ کا نتیجہ ہے جو تم نے ایک اللہ والے کی اہانت کی غرض سے کیا تھا۔ وہ شخص تو اس زیادتی کو، اس ظلم کو، اس برہنہ ناچ کو بھول چکا ہوگا، مگر وہ اللہ تو نہیں بھولتا جس کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ لاش نہیں ملی۔ دوستو، اسی طرح کا واقعہ مرحوم شورش کشمیری رحمت اللہ تعالی نے اپنے ہفت روز چٹان میں بھی لکھا تھا کہ 1946 کے انتخابات کا زمانہ تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی پنجاب یا سرحد کے سفر سے واپس جا رہے تھے۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے جلندھر کے اسٹیشن پر
آپ نے لیڈر شمس الحق کی قیادت میں حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کی توہین کی، انہیں گالیاں دی اور برا بھلا کہا۔ شمس الحق نے لیڈری کے زام میں حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، بلکہ شاید چہرے پر تماچا بھی مارا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی صبر کی تصویر بنے رہے، آہ تک نہ کی۔ ان نوجوانوں نے واپس جا کر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کے جگری دوست مولانا عظامی کو اپنا یہ کارنامہ سنایا تو وہ کانپ اٹھے، جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو جس نے حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا اس کی لاش نہیں ملے گی، اسے زمین جگہ نہیں دے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یہ نوجوان لائل پور یعنی فیصل آباد کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے فیصل آباد میں قتل و غارت کا شکار ہو گیا۔ آج تک اس کی نعش کا پتہ بھی نہیں چلا، نہ کفن ملا نہ قبر نصیب ہوئی۔ خود لیگ والے بھی کچھ نہ بتا سکے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا اسے اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا، کسی نے کہا کہ لاش کے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے گئے، کسی نے کہا قیمہ کر کے جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ پولیس نے انعام بھی مقرر کیا، اعلانات بھی کیے، مگر اس کی نعش کا پتہ نہ چل سکا۔ اندر کی آگ۔ دوستو، ظالم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یعنی اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ درندگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی آبرو لٹ جاتی ہے، اس کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کی نعش بے گور و کفن پڑی رہتی ہے، اسے جنازہ نصیب نہیں ہوتا، وہ اذیت ناک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ بہر کا معاملہ ہے، یہ سب خارجی سزائیں ہیں، مگر ایک سزا وہ ہے جو باطنی اور مخفی سزا ہوتی ہے، جو بہر سے کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ظالم انسان اندر ہی اندر آگ میں جلنے لگتا ہے۔ جب بیماری اور بڑھاپے میں اسے اپنے مظالم یاد آتے ہیں تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتا ہے۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا انجام۔ دوستو، آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے۔ اس شخص کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل قائم رہا ہے، یعنی اس کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی، یعنی اور وہ برائی تھی بھی ایسی
کہ اس کی تمام خوبیوں کو سمیٹ جاتی اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی، اور وہ برائی تھی ظلم۔ دوستو، حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی با یک وقت رہے ہیں، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابی اور زہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ جب وہ سوتا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے کہ اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ دوستو، یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، قد نہیتک ان تتعرض للصالحین، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید بن جبیر اور حجاج بن یوسف ثقفی کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے دوستو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسی شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر
तमाम सुलहा और उलमा अफसुर्दा थे, लेकिन हज्जाज की मौत पर अल्लाह के नेक बंदों ने इत्मीनान का सांस लिया। हजरत इब्राहिम नखाई रहमतुल्लाहि ताला ने हज्जाज की मौत की खबर सुनी तो ये खुशी से रो पड़े। मरने के बाद इस डर से उसकी कब्र के तमाम निशानात मिटा दिए गए ताकि लोग उसकी लाश को बहर निकाल कर जला ना डालें। अल्लाह अकबर। ये अंदेशे उस शख्स की कब्र के बारे में हो रहे थे जिसके सामने उसकी जिंदगी में लोग खड़े होते थे तो उन पर लर्जा तारी हो जाता था और लोग उसके डर से दीवाने बन जाया करते थे। तो दोस्तों, ये थे चंद वाक़यात जो जुल्म की बाबत आपके सामने रखे गए हैं कि जो जालिम इंसान है उसे मोहलत नहीं। जब उस पर अल्लाह की पकड़ आती है तो अल्लाह सब कुछ बराबर कर देता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हर किस्म के जुल्म से बचें, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पर हो। हमेशा इंसाफ और अदल का साथ दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल AS इंफॉर्मेशन TV पर अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबिईन, औलिया कराम और इसी तरह शुहदाए कराम नामूसे रिसालत पर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले फिदायान इस्लाम के वाक़यात भी अपलोड किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वाक़यात मुस्तनद कुतुब से लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और AS इंफॉर्मेशन TV को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को दबाना ना भूलिएगा ताकि दोस्तों हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह खैर।